الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحیم مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے خادم بنے مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے گراں لیکن وہ خود اپنے اوپر کفر کی شہادت دیتے رہے ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے اللہ کی مسجدوں کے آباد کا تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانے اور نماز قائم کریں زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں انہی سے توقع کی جا سکتی ہے کہ سیدھے راہ چلیں گے کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر روز آخر پر اور جس نے جافشانی کی اللہ کی یاد میں اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا
درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا وہی کامیاب ہے۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش و سامان ہے اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدا کا خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے۔ تم میں سے جو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ رب کون تھا؟ تمہارا پالنے پوسنے والا کون تھا؟ تمہارا پروردگار کون تھا؟ تمہاری ضرورت کس نے پوری کی؟ تو دوستو اس طرح قرآن کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے حقیقی خالق کو اپنے مالک کو جو سب کا ایک ہے سب کا کامن ہے الگ الگ نہیں ہے سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے۔ ہمارا اصل مقصد اس کائنات میں دیکھنے یہی ہے کہ ہم رب کو پہچانیں اور امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی اس کو پہچانیں اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا صحیح انٹروڈکشن صحیح تعارف پہنچائیں تاکہ انسانیت جو اپنے خالق کو بھلا چکی ہے جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے جو اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئے خداؤں کے آگے سر ٹیک رہی ہے انسانیت کے شرط کو بٹا لگا رہی ہے اس انسانیت کو ضرور اس بات کی ہے کہ ان کے حقیقی خالق سے تعارف کرایا جائے اور ان کو ان کے خالق سے جوڑا جائے۔ حضرات اسلام کا اصل مقصد یہی ہے کہ تمام انسانیت اپنے خالق کے دیے ہوئے دین جو خالق کا زندہ دیے ہوئے اسلام اس کو فالو کرے اس کی طرح اس کی پیروی کرے اسی میں انسانیت کی نجات ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی اس کا تعارف اس کا بڑپن یہ اصل مقصد اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان اور اس کی کبریائی کا اظہار اس کی سب سے بڑی پہچان سب سے بڑا سمبل جو ہے اس کا وہ ہے مساجد اللہ تعالیٰ کی مسجدیں جہاں دن رات اللہ کی تکبیر بلند ہوتی ہے دن میں 5 بار وہاں اذان کی آواز آتی ہے اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ کی طرف مدعو کیا جاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ اللہ تعالیٰ کی طرف حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ لیکن افسوس کہ آج سے 30 سال پہلے توحید کے اسی مرکز توحید کی عظمت کے اس مرکز کو کس بے دردی کے ساتھ کس ظالمانہ انداز میں جو ہے شہید کیا گیا۔ ہم سب جانتے ہیں آج سے 30 سال پہلے 6 دسمبر 1982 کو باوری مسجد کو شہید کیا گیا۔ پھر اس پر تو یہ کہ بہت ہی ظالمانہ حضرت انسان کے دلچے اڑاتے ہوئے اس کے مقدمے کو بہت ہی زیادہ بے انصافی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے حالانکہ تمام حقائق کو قبول کیا گیا تمام شرائط کو مانا گیا اس کے باوجود فیصلہ جو ہے اس سے خلاف کر دیا گیا۔ اس پروگرام کو رکھنے کی اصل بات یہی ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کے رسم نفرت کو پہچانیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی کبریائی کے خلاف جو طاقتیں جو ہے ایکٹیو ہیں ان کی ان سازشوں کو لوگوں کے سامنے اشکار کیا جائے اور خود امت مسلمہ جو غفلت کے شکار ہے اپنے مقصد کو بھول چکی ہے اور دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ ان زخموں کو بھی بلاتی جا رہی ہے کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا مرم ہے جو ہر زخم کو جوابدہی کر دیا کرتا ہے اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے امت مسلمہ بھی اپنے زخموں کو بلاتی جا رہی ہے وہ بھول چکی ہے تو اس کا کیا ضیاع ہوا ہے کتنا نقصان ہوا ہے یہ صرف ایک مزید معاملہ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اور آگے بھی یہ ہوگا اگر ہماری سستی اور کاہلی یہی معاملہ رہا اگر ہم اسی طرح غفلت کے شکار ہے تو ایک نہیں بلکہ 3000 مسجد کی جو ہے پہلی سال کے بعد ہوگی چاہے وہ کاشی معاملہ ہو چاہے مدرہ معاملہ ہو ایک ایک کر کے جو تمام مسجدیں اسی طریقے سے جو ہے ان ظالموں کے نشانے پر رہیں گے۔ اس پروگرام کو رکھنے کی فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے ان زخموں کو تازہ رکھیں ان واقعات کو بھولنے نہ پائیں اور ان چیزوں کو اپنی نئی نسلوں تک اس کو ٹرانسفر کرتے رہیں تاکہ ہمارے زخم تازہ رہیں اور ہم بھی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس ذمہ داری سے مخروج ہونے کی کوشش کرتے رہیں۔ تو میں اپنے پہلے مقرر کو آواز دیتا ہوں۔ ہماری پہلی تقریر کا عنوان ہے بابری مسجد کی شرعی حیثیت۔ مقرر محترم قاضی عبدالعاظ فلاحی صاحب، خطیب و امام پتھر والی مسجد ممبئی اور قاضی شریعت محکمہ شریعت ممبئی، محترم قاضی عبدالعاظ فلاحی صاحب۔
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله ليذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو صحت سے نوازا ہے. جسم میں اللہ تعالیٰ نے مختلف اعضاء بنائے ہیں. کوئی ایک عضو متاثر ہو جائے تو پورا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے. اور کچھ اعضاء ایسے جن کے تنہا متاثر ہونے سے پورا نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا. اس میں سے ایک عضو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں رکھا ہے وہ دل. اگر انسان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگے تو وہ بیمار ہو جائے گا, اور اگر دھڑکن کی رفتار دھیمی ہو جائے تو وہ پریشان ہو جائے گا. اور جب یہ دھڑکن بند ہو جائے تو یہ انسان کا جسم ناقابل استعمال اور ناکارہ ہو جائے. اس کے بعد زندگی کا تصور ممکن نہیں. جو حال ہمارے جسم میں دل کا ہے بالکل یہی حال اسلامی معاشرت, اسلامی تمدن, اسلامی تہذیب, اسلامی سویلائزیشن میں وہی درجہ بالکل مسجد کا ہے. مسجد کے بغیر اسلامی تمدن یا اسلامی تہذیب کا تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ دیکھیں جو لوگ سیرت سے واقف ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے, راستے میں محض 2 ہفتے ایک جگہ قیام ہوئے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی فرصت وہاں مسجد بنانے کی, مسجد قباء. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ, وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول کا قیام ہونا تھا, اللہ کے رسول کو جہاں قیام کرنا تھا, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہنچ کر سب سے پہلی جس چیز کی فکر کی وہ مسجد کے قیام. اب اس سے اندازہ لگائیے کہ مسجد کی حیثیت کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے جس جگہ مسجد نبوی کو قائم ہونا تھا, اتفاق سے وہ جگہ 2 یتیموں کی تھی, سہل اور سہیل, اور ان کے والی, ان کے ذمہ دار, ان کے گارجن زرارہ بن ربیع تھے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ کی نشاندہی کی کہ اس جگہ مسجد قائم ہو, پتہ چلا کہ یہ تو یتیموں کی جگہ ہے. زرارہ بن ربیع آگے آئے اور گارجن کی حیثیت سے, ذمہ دار کی حیثیت سے, والی کی حیثیت سے انہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین کی پیشکش کر دی. اللہ کے رسول, اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہوگی کہ اس جگہ پر مسجد قائم ہو جائے. تاریخ گواہ ہے, سیرت کی ساری کتابوں میں موجود ہے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو بغیر قیمت کے لینا گوارا نہیں کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 10 درہم دیے اور 10 درہم میں وہ جگہ خریدی گئی, باضابطہ خریدی گئی. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ جگہ 10 درہم میں خریدنے کے بعد وقف کی. کہنے کو اور سننے کو اور پڑھنے کو یہ واقعہ بہت معمولی ہے, مگر اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں, جو سبق اس سے ملتا ہے اگر اس کی طرف آپ نظر کریں تو وہ درس
بابری مسجد تک ہمیں سبق دیتا ہے. مسجد کے لیے جو جگہ لینی ہے اس سے کسی کا حق متعلق نہیں ہونا چاہیے. وہ جگہ انسان اپنی مرضی سے بخوشی اللہ کے لیے دے, وہ جگہ ہی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے, ورنہ وہ اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. وہ جگہ جس سے کسی یتیم کا حق متعلق ہو مسجد کے لیے لی نہیں جا سکتی. یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتایا. اب آپ بتائیے کہ کیا کوئی جگہ اگر ہندوؤں سے متعلق ہوتی یا غیر قوم سے متعلق ہوتی یا کسی غیر سے متعلق ہوتی تو یہ ممکن تھا کہ اس جگہ پر قبضہ کر کے یا اس جگہ کو توڑ کے یا اس کو ناحق لے کر اس پر مسجد قائم کر دی جائے. یعنی مسجد کا جو کانسیپٹ ہے اسلام میں, بنیادی روح ہے جو مسجد بنانے کی, اسی کے خلاف ہے. یہ آپ کو سیرت سے پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کسی کی جگہ کو کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے مسجد نہیں بنائی جا سکتی. آپ سیرت میں اور آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیے, بعض واقعات باقاعدہ مفتیوں سے پوچھے گئے. پچھلے دور کی بات ہے, ایک محلے میں فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. محلہ گنجان, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں, ایک صاحب کی جگہ وہاں خالی موجود ہے, نہ وہاں گھر بنا ہوا نہ وہاں وہ کھیتی کر رہے ہیں, بس جگہ خالی موجود ہے. پلاٹ موجود, آج کے زمانے میں سادہ الفاظ میں آپ کہہ لیجیے پلاٹ موجود ہے. لوگوں نے خریدی کی پیشکش کی, انہوں نے منع کر دیا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا ہوں میری جگہ. مجبور ہو کر لوگوں نے قاضی شہر سے درخواست کی کہ اس طرح کا معاملہ ہے, نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, ایک جگہ ہے ان کی ضرورت کی نہیں, ان کا مکان بھی موجود ہے, ان کی آمدنی کے ذرائع بھی موجود ہے, اور فاضل زمین ان کے پاس پڑی ہوئی جو ان کے کسی کام کی نہیں ہے, لیکن وہ بیچنا نہیں چاہتے ہیں, کیا کریں. قاضی نے فیصلہ کیا کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کر لیں, کسی کی مرضی کے بغیر اس جگہ کو لینا مسجد کے لیے جائز نہیں. بابری مسجد کی اگر تاریخ ہم دیکھیں, شرعی حیثیت کے ساتھ ساتھ ہم تاریخ اگر دیکھیں, ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت نے جس چیز کو تسلیم کیا اس کی میں بات کر رہا ہوں. اس بات کو سپریم کورٹ نے تسلیم کیا ہے کہ جب یہاں مسجد بنی, اس کسی عمارت کو توڑ کر مسجد نہیں بنائی گی. اس کو عدالت نے تسلیم کیا. 1528 میں بابر کے حکم سے میر باقی نے اس مسجد کی تعمیر کی, اور عدالت اس بات کا اقرار کر رہی ہے کہ جب تعمیر ہوئی تو وہاں کوئی اور عمارت توڑی نہیں گئی. 1528 کو تعمیر ہوئی. تعمیر ہونے کے بعد اگر آپ تاریخ کی کتابیں, اور یہ تاریخ آپ سمجھ لیجیے, تاریخ ہمارے یہاں ہندوستان کی تاریخ دو حصوں میں تقسیم ہونے جا رہی ہے. ایک وہ تاریخ جو حقیقت میں موجود ہے, اور وہ ایک تاریخ جس کے بنانے کی ابتدا ہو چکی, وہ لکھی جا رہی نہیں, جو حقیقت میں کہیں موجود نہیں ہے. افسانوی تاریخ جو لکھی جائے گی, جس کی کوششیں شروع ہو چکی. تو یہ اس تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں جو افسانے نہیں, جو کہانیاں نہیں, جو حقیقت میں موجود ہے. وہ تاریخ جسے مسلمان نے بھی قبول کیا, اور ہندو نے بھی قبول کیا, اور کرسچن نے بھی قبول کیا. اس تاریخ کے مطابق اگر آپ دیکھیں 1528 کے بعد مستقل وہاں مسجد رہی اور مستقل نماز ادا کی جاتی رہی. 1600-1200 کے بعد انگریزوں کا زمانہ شروع ہوا. 1949 تک 1949 تک مستقل جماعت سے نماز ہوتی رہی, مستقل امام مقرر رہے, اور تاریخ یہاں تک بتاتی کہ کس دور میں کون کون امام رہا. اور یہ تک تاریخ کی کتابوں میں درج ہے کہ تنخواہ امام کی کیا تھی. اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں, ابتدا میں امام کو, وہاں کے بابری مسجد کے امام کو تنخواہ دی جاتی تھی. اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا. پھر ایک دور ایسا آیا کہ 2 گاؤں وقف کر دیے گئے کہ یہ 2 گاؤں سے جو بھی آمدنی ہوگی, محصول جو ٹیکس لیا جائے گا, وہ امام صاحب کی تنخواہ ہوگی. ایک زمانہ آنے کے بعد تنخواہ بند کر کے اس طرح 2 گاؤں حوالے کر دیے گئے.
تو یہ تاریخ اور حقیقی تاریخ میں ملتا ہے۔ 1949 کے بعد انگریز کے غلاموں نے انگریزوں سے مل کر جن سازشوں کی ابتدا کی تھی وہ سازش اپنے عروج پر آنے لگی۔ 22 دسمبر کا جو دن گزر چکا تھا اس کے بعد والی رات اور 23 دسمبر جو صبح ہونے والی تھی اس کے درمیانی رات کو وہاں مورتی رکھی تھی، اور اس کے بعد باضابطہ حکومت، پولیس، فاسش افراد، ان سارے لوگوں کی سازشوں سے وہ جگہ چھین لی گئی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ حقائق کی بنیاد پر نہیں ہے، اس کو صرف مسلمان نہیں ہر انصاف پسند کہہ سکتا ہے کہ اس فیصلے کی بنیاد حقائق نہیں ہے، اس فیصلے کی بنیاد محض عقیدت ہے۔ اور کن لوگوں کی عقیدت؟ جن لوگوں کی عقیدت کی دیواریں افسانوں پر قائم ہیں، عقیدت کی عمارتیں افسانوں پر قائم، کہانیوں پر قائم، حقیقت کا کوئی وجود جہاں نہیں ملتا۔ شریعت اسلامی کی نظر سے دیکھیں، اسلام کی تاریخ یہ حقیقی تاریخ، یہاں افسانے نہیں، ٹھوس تاریخ موجود ہے۔ اور شریعت کی تعلیمات کے مطابق ایک جگہ جب مسجد بن جائے تو قیامت تک وہ جگہ مسجد رہے گی، وہ خدا کی رہے گی، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس جگہ میں کوئی تصرف کرے۔ خدا جو خالق کائنات ہے، جو مالک کائنات ہے، جس کے نام وہ زمین ہو چکی، جو اس کا مالک ہے، کسی انسان کو اس میں تصرف کا حق نہیں۔ جس طرح مجھے کسی اور کی زمین کو کسی اور کے نام کرنے کا حق نہیں ہے، قانونی یہ غیر قانونی بات ہوگی، غیر انسانی بات ہوگی، انصاف کے تقاضوں کے خلاف بات ہوگی۔ بالکل اسی طرح شریعت اسلامیہ کی نظر سے اگر آپ دیکھیں تو کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ زمین کسی اور کو دے سکے۔ وہ زمین کل بھی مسجد تھی، آج بھی مسجد ہے اور کل بھی مسجد رہے گی۔ کسی کے فیصلہ کرنے سے، کسی کے اس پر قبضہ کر لینے سے، کسی کے اس کو ایکوائر کر لینے سے اس کی مسجد کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارے دلوں میں آج بھی اس کی حیثیت وہی مسجد کی ہے۔ ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ خدا کے گھر کو ہم کس طرح محفوظ کر سکیں، خدا کے گھر کو بے حرمتی سے کس طرح بچا سکیں۔ اور یہ بات محض نعروں سے نہیں ہوگی، یہ بات جلسوں سے نہیں ہوگی، اس کے لیے منصوبے بنانے پڑیں گے، اس کے لیے تدبیر اختیار کرنی پڑے گی۔ دیکھیے ایک بات کو بہت اچھے سے آپ سمجھ لیجیے، وہ لوگ جو ظالم ہے، وہ لوگ جو فاسق ہے، گمراہ ہے اور غلط راہ پر ہے، ان لوگوں نے اپنی غلط بات کو منوانے کے لیے کتنی قربانی اور کتنی منصوبہ بندی کی۔ گاؤں گاؤں کا دورہ کیا، جا کر لوگوں کے جذبات کو ابھارا، لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد یہ مسجد ہمارے ہاتھ سے گئی۔ ایسے ہی نہیں گئی۔ ہم تو اپنی چیز کو بچانے کے لیے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مسجد کیسے بچے گی؟ اگر اس مسجد کو بچانا ہے، خدا کے گھر کی بے احترامی نہیں ہونے دینا ہے، تو ہمیں اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، اپنے اعمال سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کی آبیاری کرنی ہوگی، اور ہر مسجد میں اس بات کی فضا بنانی ہوگی کہ ناانصافی ختم ہو، خدا کو خدا کا گھر دوبارہ مل جائے۔ اور یہ ذمہ داری آپ کے اور میرے کاندھوں پر ہے۔ جس دن بابری مسجد کی شہادت ہوئی یا اس کو توڑنے کی کوششیں ہوئی، وہ حقیقت میں صرف بابری مسجد شہید نہیں ہوئی تھی، حقیقتاً انصاف کا خون ہوا تھا۔
انسانیت کا خون ہوا، شرافت کا خون ہوا۔ دنیا نے اس دن دیکھا تھا کہ ظالم کی مدد حکومتیں کر رہی، اس کی پشپنائی عدالتیں کر رہی۔ ہمیں اپنی آواز میں طاقت پیدا کرنی ہوگی، اور یہ طاقت اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل سے ہی آ سکتی ہے۔ ہمارا آپ اگر اس مسجد کو بچانا چاہتے ہیں تو ہماری مساجد کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، شریعت کے دستور کے مطابق دوبارہ ان مساجد کا درجہ دینا ہوگا جو مسجد نبوی کو حاصل تھا۔ ہم لوگوں نے تو مسجدوں کو محض نماز پڑھنے کی جگہ بنا لی۔ حقیقتاً مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں لوگوں کو جینے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، پہننے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، کھانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جانا ہے، جہاں رہ کر تربیت ہوتی ہے، جہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے، جہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں سماج کے مظلوم طبقات کے لیے محنت ہوتی ہے اور ان کے لیے آواز لگائی جاتی ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی مساجد سے ختم کر دی۔ ہم اب مسجدوں کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ سمجھ رہے ہیں۔ جب تک مساجد کی یہ حیثیت تبدیل نہیں ہوگی تب تک نوجوانوں کی ذہن سازی مشکل ہے۔ اس لیے ہم اپنی مسجدوں کو حقیقی مسجدیں بنائیں جہاں سے اسلام کی نشر و اشاعت ہو، اللہ تعالیٰ کا بول بالا ہو، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جائے اور اسلامی معاشرت کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔